ناظرین آداب، منصف ٹی وی کے خاص پروگرام خاص ملاقات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں ہوں حفصہ خان، آج کی آپ کی ہوسٹ. آپ کی ملاقات آج ہم ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہماری مراد ہے جناب افتخار شریف صاحب سے، جو فرسٹ ڈیول سٹیزن ہے. آپ فرسٹ ڈیول سٹیزن کے ساتھ ساتھ کمیونٹی لیڈر، سوشل ایکٹیوسٹ، بزنس مین اینڈ فلانتھروپسٹ بھی ہے. آپ کئی سارے اسمال اینڈ مڈ سائز کمپنیز کے بزنس مین بھی ہے، پریزیڈنٹ اینڈ CEO بھی رہ چکے ہیں، جس میں نیشنل بینک کارڈ کارپوریشن بھی شامل ہے، جو شکاگو لینڈ ایریا کی سب سے بڑی کریڈٹ کارڈ پروسیسنگ کمپنی ہے. چلیے آئیے بات کرتے ہیں جناب افتخار شریف صاحب سے. السلام علیکم، آپ کا استقبال ہے. منصف ٹی وی کو دیکھ کے بہت خوشی لگ رہی ہے، کیونکہ منصف ٹی وی جب فارم ہو رہا تھا، جب سے میں منصف ٹی وی سے اٹیچ ہوں اور ملتے جلتے رہتا ہوں، تو بہت ہی میرا پرسنل اٹیچمنٹ ہے. جی ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جیسے کہ آپ ایک کمیونٹی لیڈر بھی ہے، فلانتھروپسٹ بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، اینڈ ماشاءاللہ سے ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے. تو آپ کی جو لائف جرنی ہے، آپ اگر شیئر کریں تو اچھا ہوگا. ضرور. 1982 میں یہاں سے آفٹر گریجویشن BSc آنرس کرنے کے بعد US گیا. جا کے جو ہے 1-2 سال ٹف لائف گزارا، جس میں لائف میں جو ہے فلور پہ پیپر بچھا کے سوا، اور جو ہے یلو پیجز میرا تکیہ تھا. تو ویسی لائف 2 سال تک گزری. اس کے بعد میں پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، پھر گریجویشن ہوا وہاں سے. پھر اس کے بعد میں پھر جاب نہیں لیا، پھر بزنس میں لگ گیا. پہلے ریٹیل بزنس میں تھا، ملٹیپل گیس اسٹیشن، یہاں پہ جو بولتے ہیں پیٹرول پمپس جو بولتے ہیں، ملٹیپل پیٹرول پمپس اور سپر مارکیٹس وغیرہ چلاتے رہا. اس طرح سے پھر 91 میں جو ہے یہ کمپنی فارم کیا، جو میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے، وچ از کالڈ نیشنل بینک کارڈ کارپوریشن. جو I almost ran it for 32 years. وہ کمپنی میں ہی تھا، from 1 man to 150 people in the company. تو وہ سلسلہ رہا. اور اس کے سائڈ میں بھی کئی بزنسز میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا، اسکن کیئر ٹیکنالوجی میں، ریئل اسٹیٹ میں، شاپنگ سینٹرز اور ہوٹل موٹل میں انویسٹمنٹس، سارے گجراتیوں کے ساتھ. بیکاز ون تھنگ آئی لائک اباؤٹ گجراتی، دے آر ویری کلیئر ان اکاؤنٹنگ. تو برابر مہینے کو حساب آ جانا طریقے سے وہ لوگ چلاتے تھے. اور اسپیشلی آل پٹیلوں کے ساتھ ہی بزنس کیا ہمیں. تو وہ بہت اچھی بات رہی. اور ان کی پرسنل لائف نہیں معلوم، لیکن میرے ساتھ جو بزنس ٹرمس تھے بڑے اسٹریٹ کلیئر بزنس ٹرمس تھے. ابھی بھی ہے میرے انویسٹمنٹ والوں کے ساتھ. بٹ تو اس طریقے سے جو ہے ٹف لائف. اور ایک حساب بتا دوں کہ میں یہ ریٹیل بزنس سے کیوں ہٹ گیا. تو جب 1990 میں میری شادی ہوئی تو بیوی آئے ہمارے 1991 میں. تو وہ آئے تو ہم بڑے امپریسو سے جو ہے ہمارے گیس اسٹیشنز، ہمارے کنوینئنس اسٹورس، منی مارٹ سب بتائے لگ جاتے. تو جب تک کچھ نہیں بولے، تو شام میں آنے کے بعد گھر پہ پوچھے کہ اپنے یہ بزنس میں کیوں ہے. تو میں پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے. تو پھر دین آئی اسٹارٹیڈ دس بینک کارڈ بزنس. اسٹارٹنگ 2-3 ایئرس نئے بزنس میں بڑا ٹف تھا، چونکہ اٹ واز آل لیڈ بائی جوش کمیونٹی آف امریکہ. وہ لوگ تھے یہ بزنس میں، کوئی بھی ایشین یا کوئی نان وائٹ نہیں تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ. بٹ جو ہے ماشاء اللہ سے in 5 years I was on the top. And there was a time in 2001-2002 we were declared as the largest credit card company in the Midwest. So that was a good achievement for a person who never knew anything about credit card, and all the white people in the business being there was a good feeling. So یہ چھوٹی سی ہماری ہسٹری تھی. تھوڑا ایموشنل بھی ہو گیا، بٹ ہوپفلی یو کین. سو آپ کی بزنس جرنی تو ماشاء اللہ بہت انسپائرنگ تھی.
एंड जैसे कि आप एक पॉइंट मेंशन कर रहे हो मुझे कि 1982 में कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन आप शिकागो के लिए निकले थे, तो जो डिसीजन था आपका शिकागो जाने का, हाउ इट एग्जीक्यूटेड एंड व्हाई डिड यू थिंक ऑफ मूविंग टू शिकागो फर्स्ट? जी मेन रीज़न तो यही था कि मेरी बड़ी बहन की शादी थी 1976 में, तो माई ब्रदर इन लॉ वाज फ्रॉम यूएस, तो वो शिकागो में रहते थे, और जब ज़माने में ज़्यादा लोग जाते थे तो कोई ना कोई फैमिली कनेक्शन है तो ही जाते थे वहाँ पे, अदरवाइज स्टूडेंट वीज़ा पे जाते थे। बट मैं तो ग्रीन कार्ड पे गया, तो मेरी बड़ी बहन रहते थे वहाँ पे, अभी भी वहीं है, तो उनके लिए मैं शिकागो चूज़ किया, यूएस चूज़ किया। दो आई वाज सो बिजी हियर, स्टूडेंट लीडर, यूथ लीडर, लड़ाई झगड़े फड्डे सब कुछ करता था, लेकिन वो सब छोड़ के चले गया क्योंकि वालदा बोले कि तुम बस अब तुम चले जाओ यहाँ से, तो बस चला गया। जैसे कि आप अभी बोले कि लड़ाई झगड़ा सोशल एक्टिविस्ट, तो आप बहुत पहले से ही सोशल बैकग्राउंड में थे या? मैं ऑल सेंट्स में था, तो जब भी आई वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल सेंट्स स्टूडेंट यूनियन जिसे बोलते हैं, जब जो रेड कलर्स होते थे, रेड ग्रीन ब्लू वाइट कलर के 4 कैटेगरीज होते थे, तो रेड कलर का जो हेड बॉय होता था, इलेक्ट होता था, ही विल बी कॉल्ड एज द हेड बॉय और प्रेसिडेंट बोलते थे। जब फिर कॉलेज में भी इंटरमीडिएट में रहने जॉइंट सेक्रेटरी, देन जब कॉलेज में आया तो प्रेसिडेंट था। सो ये क्वालिटीज़ थे बचपन से। दो मेरे पुराने फ़ोटोज़ देखे तो ऐसा लगेगा दुबला पतला, ये कैसे प्रेसिडेंट बन सकता, कैसे, फिर गांव से आने वाला, शमशाबाद से जाने वाला, बट वो चार्म था कि आई वुड फाइट द बिग गाइस, तो वैसा था मुझे। शमशाबाद शुरू से ही आपका होम टाउन है या आप? या गुड क्वेश्चन। या काफ़ी लोग सोचते हैं कि बिकॉज शमशाबाद डेवलप हो गया तो शायद मैं यहाँ के फॉर्म, वैसा कुछ नहीं। आई बिलोंग टू शमशाबाद, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन शमशाबाद। नॉट ओनली मी, माई 4 fathers, my 10 generations were born and raised here in Shamshabad, and they all went to Hyderabad city to study and everything. And सुबह जाते थे ट्रेन में, शाम की ट्रेन से वापस आते थे घर। सो यू नो 1-1 घंटा 1.25 घंटा ट्रेन में जाने आने लगता था। So but I am from Shamshabad. I belong to Shamshabad from childhood. Apart from business and everything, let's step onto your lifestyle routine. I personally want to know कि जैसे कि अभी मैं जब आ रही थी तो I have noticed that you पूरा gardening करके है अच्छे से, like there are many types of plants like food, flowers and everything. तो is there any personal interest जो आप इतना gardening में हैं या कैसा है? नहीं, actually gardening and growing vegetables, growing grapes before was my passion. तो 97 से I was growing grapes. बाद में 2005-8 में जो है एकदम वाटर शॉर्टेज हो गया शमशाबाद में, तो देन वी मूव्ड इनटू क्रीपर्स इन एनी वेजिटेबल ग्रोइंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रीपर जैसा कि कद्दू है या दोंडा है या जो भी ऊपर उगता है, दैट्स व्हाट आई वाज इनटू दैट वेजिटेबल ग्रोइंग। तो मदर का भी ये पैशन था हमेशा से, एग्रीकल्चर में रहना, डेयरी में रहना। आई हैड अ बिग डेयरी फार्म व्हिच आई सोल्ड 5 years बिफोर। अगेन आई डिडंट मेक एनी प्रॉफिट इन दैट, बट एक पैशन था कि भाई डेयरी फार्म भी चलाओ बोल। तो एग्रीकल्चर वाज आल्सो माय पैशन टू रन द एग्रीकल्चर। जितने साल से मैं हूँ, एक नया पैसा भी कभी कमाई नहीं, लेकिन कि यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल इन हियर, तो वो एक पैशन था कि भी मैं ये सब चीज़ें करता था यहाँ पे और कर रहा हूँ। What are your thoughts about Hyderabad culture since starting, like जो lifestyle आप यहाँ पे गुजार रहे, जो अभी आप देख रहे कर रहे, what are your thoughts on the culture? वो culture have changed quite a bit, थोड़ा मिक्स कल्चर हो गया। वो ज़माने में उतना नहीं था। जब हम कॉलेज में थे तो जाके मॉर्निंग शो या कोई भी मूवी देखते थे, तो जब इंटरवल में जब लाइट खुलती थी तो नीचे बैठ जाते थे, ये डर के कि कोई ना कोई होंगे देख लेंगे, मूवी देखने आए बोल। तो वो कल्चर से, क्योंकि इट्स ए रेस्पेक्ट,
रेस्पेक्ट था जब ज़माने में. तो अब कौन सा बच्चा मूवी में छुपता आपसे नहीं, बट हम छुपते थे. सेम थिंग गोज विद दी रेस्टोरेंट्स में. रेस्टोरेंट में जाते थे चाय वाय पीने को, कोई देख लिया अपने पास चमक रहा है तो फौरी भाग के निकल जाते थे कि भाई अरे देख लेंगे उन्हें वहाँ पर होटल में आए बोल के. तो बड़ों का रिस्पेक्ट ये सब था. अब उतना नहीं रहा, बट येट ओल्ड हैदराबादीज में आज भी वही कल्चर है. आज भी मेरे दोस्त के लड़के लड़कियां मिलते हैं तो वो दे मीट मी विद रेस्पेक्ट, क्योंकि उनको सिखाया गया कि भाई अब बड़ों से अच्छा तमीज़ से रहो, तमीज़ से बात करो. स्टिल देयर, मतलब जब मिक्स कल्चर आ जाता तो ये चीज़ें दूर हो जाती. सो राइट नाउ वी आर इन दैट फेस कि अपने पास अब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जाओ, जुबली हिल में जाओ, बंजारा हिल के एरिया में जाइए, वहाँ पे हैदराबादी कम बाहर के ज़्यादा दिखते. सो दे डोंट हैव दैट हैदराबादीनेस इन देम. वन मोर थिंग, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए या ये कल्चर की बात अपन ले रही है, इफ यू गेट अ चांस टू यू नो जस्ट रीडेवलप इट, तो हाउ वुड यू डू दैट? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी फॉर एनी डेवलपमेंट यू हैव टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर से अभी राइट नाउ यहाँ की गवर्नमेंट चाह रही कि अब सिटी से बाहर जाएं, बिकॉज सिटी में इतना कंजेशन हो गया है, इतना ट्रैफिक से. सो दे आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू एरियाज, इंक्लूडिंग अभी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बना, दूसरे एरिया अप टू नारसिंगी तक के जो है डेवलपमेंट आ गया. तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट को रोड प्रोवाइड करना पड़ता है, अच्छे रोड्स और अच्छा पानी का इंतज़ाम वगैरह करने के बाद ही डेवलपमेंट होता है. सो माई मेन कंसर्न इसके भाई अब थोड़ा और दूर जाओ. अब जैसा कि अभी फार्मा सिटी बोल के शुरू करे थे KCR साहब, विच वॉज अ गुड आइडिया, बट वो थोड़ा रुक गया उनका. बट उसको अभी ISO 1130 जो ही वांट टू कन्वर्ट इनटू ए थर्ड मेगा सिटी. तो उसके लिए यू हैव टू यू नो हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह. तो जैसा वो हो जाएंगे तो फिर देन आई थिंक डेवलपमेंट विल बी स्टार्ट. एंड हैदराबाद इज नाउ नंबर 4th 5th चलते रहता है कि अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे. स्टिल द प्राइसिंग ऑफ हैदराबाद रियल एस्टेट इज अफोर्डेबल है. वही दिल्ली या फिर महाराष्ट्र कई और सिटीज़ में रेट्स आर क्वाइट हाई. नॉर्मल जॉब करने वाले लोग को जो है अफोर्ड करना मुश्किल होता. बट हैदराबाद में आज भी जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं. अभी भी टाइम है कि यू बाय लैंड एंड कीप इट फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years, ताकि घर बनाओ रहो आराम से. बट देयर इज अ टाइम. बट डेवलपमेंट का मेन थिंग इज रियल एस्टेट. जो भी लोग आते हैं वहाँ पे तो काउंसिल के थ्रू हमको I run an organization, but organization is that before, but I served as a chairman for that called Federation of Indian Association, which is made up of about 70 different Indian groups, Gujarati, Maharashtra, Punjabi, ये सब ग्रुप का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये FI शिकागो, जो they do largest India Day parades other than India in New York and Chicago, 2 जगह करते. तो वो उसके वजह से भी हर साल इनवाइट VIPs and movie stars and all that, मिनिस्टर्स वगैरह को बुलाते हैं. तो उनके साथ रिएक्शन हो जाता, दोस्ती हो जाती यू नो. तो वैसे सोशल लाइफ बढ़ती गई. तो स्टेट लीडर्स भी जो है जब आते हैं तो हमारे काउंसिल जनरल ऑफिस से हमको इंस्ट्रक्शन आते हैं कि भाई दे आर हियर, डू सम इवेंट फॉर देम, उनके लिए कुछ इवेंट करो. क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं रहती, फिर दे इन्वॉल्व अस. तो उससे भी काफ़ी कनेक्शन मिल जाते. तो वैसे ही कनेक्शन मिले लास्ट 25 years से. एंड अल्लाह का फजल है कि आई कुड कॉल एनी प्रेसिडेंट, एनीबॉडी ऑन द फोन, दे विल आंसर माय कॉल. नहीं तो कम से कम 24 घंटे में फ़ोन का जवाब तो आ ही जाता. So one more thing, आप एक philanthropist भी है. So what does the word giving back mean आपके हिसाब से? जी, philanthropist is somebody who donates to organizations, donates to good causes, who are
تو وہ میں تو سالوں سے کر ہی رہا ہوں. تو کئی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, لوگوں کی آرگنائزیشن میں جا کے ڈونیٹ کرنا, کئی چیزیں ایسے کرتا ہوں. جیسا کہ چیرالا میں سونامی آ گیا تھا, روشا واز دا چیف منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, روشا صاحب, تو میرے سے پرسنل دوستی تھی, تو انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ کچھ گھر وہاں پہ بنا دو, کئی لوگ گھر, تو ہم لوگ جو ہے 400 گھر بنائے وہاں پہ. میں اکیلا نہیں تھا اس میں, بٹ آئی انوالو مائی کیئر اینڈ شیئر گروپ بول کے ہے USA کے, تو ان کو انوالو کر کے with my personal money and all that, we built 400 homes. So that is called philanthropic work. Philanthropy starts from your own home. So I believe in کہ بھی پہلے اپنے لوگوں کو دیکھو, فیملی میں دیکھو, it goes by circle, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, اپنے ملنے جلنے والوں میں دیکھو, پھر then you go out and do it. تو وہ I've been following it for so many years now. سو یہ جو فلانتھروپسٹ رہنے دو آپ, یا سوشل لائف رہنے دو آپ کی, جو سوشل ایکٹیوسٹ جیسا آپ گزارے, اس میں کون سا ایسا انسیڈنٹ یا کوئی تھا جو آپ کو بہت یاد رہے گا, جو آپ کا ایک یادگار مومنٹ بول سکتے ہیں آپ؟ کئی انسیڈنٹس ہے وچ اٹریکٹڈ می, جیسا کہ گجرات میں فائر ہو گیا تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ دے ڈنٹ ہیڈ any infrastructure to treat the patient, burn patient کے لیے. So بھینسانہ میں we built a nice burn center بنائے وہاں پہ, میں اور میرے تھوڑے نان مسلم فرینڈس, انکلوڈنگ مفت لال پٹیل, جو he is one of the richest guy in USA, including Niranjan Shah, one of the richest guy. So we visited there and built a nice burn house. Almost at that time it was about 20 crores worth. So we paid from our pocket and we supported that burn center. آج اس کا جو ہے فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے. So anything which you do which is benefiting people in a long run, and I feel that is the philanthropic work. آپ جو یوتھ جنریشن ہے ابھی کی, جو اسٹارٹ اپ پلانس ہیں جن کے کوئی بزنس پلانس ہیں, جو ابھی ان فیوچر ابراڈ موو کرنا چاہ رہے ہیں ود دا مائنڈ سیٹ کہ ہم ان فیوچر یہ بزنس سیٹ کریں گے, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, یا کیسے ان کو ٹپس اینڈ ٹرکس دینا چاہیں گے سو دیٹ دے کین بلڈ اے گڈ فیوچر؟ جی ونڈرفل کوشچن ایکچولی. آئی گیٹ آسکڈ دس کوشچن ان ایوری انٹرویو. تو یہی ہے کہ اگر سے آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں US میں, تو آج کل ہر چیز آن لائن ہو گئی. سو یو ریئلی ڈونٹ نیڈ اے فزیکل پریزنس ان امیریکا, یو کین ڈو بزنس فرام ہیئر. بٹ بعض لوگوں کو بعض بزنس ایسے ہے دیٹ یو نیڈ ٹو بی ان US ٹو ڈو اٹ. تو اس کے لیے آپ وزٹ ویزا پہ بھی آ کے بزنس کر سکتے ہیں, یا بزنس ویزا پہ آ کے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن یو ڈونٹ نیڈ اے پرماننٹ ویزا. اب دوسری چیزیں ہیں جیسا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ساجد بھائی جیسے, $1 million انویسٹ کرو, یو گیٹ گرین کارڈ ود دا فیملی اینڈ ایوری تھنگ. بٹ وہ الگ کیٹیگری ہے وہ لوگوں کی. بٹ جو بچے اسٹارٹرس کا جو کوشچن تھا آپ کا, اسٹارٹرس والوں کے لیے فرسٹ دے شوڈ ڈو اٹ فرام ہیئر. آن لائن ہر چیز آن لائن ہے. ایون فارمنگ اے کارپوریشن, آپ یہاں بیٹھ کے وہاں کارپوریشن یا لائبلٹی فارم بنا سکتے ہیں, تو بنا کے آپ بزنس شروع کریں. دین وین بزنس ٹیکس آف, then you can always come to US, and ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے ان لوگوں کو. کہ میں پہلی بار جا رہا ہوں اور مجھے ویزا چاہیے, مجھے تو ذرا مشکل ہو جاتا. بٹ یہ ہے. اور دوسری کیٹیگری آپ جو پوچھ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کا تو تھوڑا ابھی ٹف چل رہا, بٹ ادروائز اسٹوڈنٹ ویزا از ایزی ٹو گیٹ ایز لانگ ایز یو ہیو 1 year فیس آپ کے پاس ہے, تو یو کین کم and don't pay the fees before, you can come and pay the fees later. بعض بچے تو آ کے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہوئے بھی پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ آ کے, بٹ وہ تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹارٹنگ میں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک مور دین 20 hours, اسکول پرمیشن نہیں دیتی. تو 1 سال کا بیک اپ رکھ کے آئے نا آپ, ایٹ لیسٹ ٹیوشن فیس, تو دین یو کین ڈیفینیٹلی کم آن اسٹوڈنٹ ویزا, آ کے جو ہے وہاں پہ پڑھتے ہوئے, اور سائڈ میں جو ہے آورس, کم آورس جو یونیورسٹی دیتی ہے آورس, وہ یونیورسٹی کے وہ آورس میں آپ کام کرتے ہوئے فیس پے کر لے سکتے. سو وچ از اے نائس تھنگ اینڈ انسینٹیو. آج
کے دن میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جو 1 سال کی فیس پہلے پے کر دو بولتا ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, کینیڈا ہو, دے آل وانٹ 1 year فیس, بٹ امریکہ اسٹل ڈزنٹ وانٹ اینی منی. وہاں آئیے, آپ آ کے پے کریے بولتے. تو دے آر گیونگ یو سگنل کہ بھائی کم گیٹ پرمیشن فرام اس, ہمارے سے پرمیشن لو, جاب کرو 20 گھنٹے 25 گھنٹے جو بھی, پھر دین آپ اپنی فیس وغیرہ پے کر کے ڈیفینیٹلی ماسٹرس کے لیے آئے. بیچلرس کے لیے آنا مشکل ہو جاتا, ماسٹرس کے لیے آئے. پھر اس کے بعد میں آپ کو 2 سال یا 3 سال او پی ٹی کہتے ہیں. او پی ٹی مینس ٹریننگ ان دا سیم فیلڈ. اب آئی ٹی کے ہیں تو آئی ٹی میں آپ کو ایکسپیرئنس ہونے کے لیے 2-3 سال کا پرمیشن ملتا. 2-3 سال میں آپ جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے, کہیں بھی جاب کر سکتے. جب اینی وے یو کین ورک ان یور فیلڈ, تو جاب کرتے ہوئے بھی بڑھتے ہیں. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم یو شوڈ اپلائی فار H1 ویزاز. وہ ٹائم میں H1 ویزا اپلائی کر لینا. H1 ویزا اپلائی کر لیے تو آپ کو پھر نیکسٹ 3 years H1 مل جاتا. 3 سال تک کے لیے پھر وہ H1 پہ ہوتا. پھر H1 از رینیویبل بھی ہے, 2 ٹرم اس کو رینیو کر سکتے ہیں آپ. پھر مین وائل آپ کا امپلائر گرین کارڈ کے لیے فائل کر دیتا, تو آپ کو گرین کارڈ بھی آ جاتا. دین الٹیمیٹلی آفٹر گیٹنگ گرین کارڈ 5 years کے بعد you become US citizen, and then sky is the limit. Yeah. سو ایک اور کویشچن لاسٹ والا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی از فار مائی ویورس, کہ آپ میرے ویورس کو کیا میسج پہنچانا چاہیں گے فرام یور لائف جرنی, فرام یور بزنس جرنی, یا فرام اینی تھنگ. جی اٹس ونڈرفل ٹو گیو ایڈوائس. بعض خود وہ ایڈوائس کام کرتا, بعض خود نہیں کرتا. بٹ مائی ایڈوائس از if you are as a student you are asking me advice, then have good grades. آپ آئیں گے تو اچھے گریڈس رکھیے. اور وہاں پہ گریڈ لانا بہت بڑی بات نہیں ہے. یہاں کا جسٹ پاس آؤٹ بھی وہاں پہ اے کلاس کا اسٹوڈنٹ بن جاتا, بیکاز پڑھائی کا طریقہ ہی ایسا ہے. ہر چیز ملٹیپل آبجیکٹیو کوشچنس اینڈ اور تھوڑی سی محنت میں یو آر این A+ اسٹوڈنٹ. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے. بزنس والوں کے لیے تو یہ ہے کہ یو شوڈ ڈو دا بزنس فرام ہیئر, اینڈ دین ونس یو سی دی پوٹینشیل کہ بزنس کو میں US میں آ کے کرنا ضروری ہے, تو دین ڈیفینیٹلی یو کم ٹو US اینڈ ڈو دا بزنس. بٹ 2 چیزیں ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے اتنے ٹائم کے لیے, اینڈ آپ اتنا سب شیئر کرے. مجھے بھی پرسنلی بہت کچھ سیکھنے ملا آپ سے, اینڈ آئی ہوپ میرے ویورس کو بھی کافی ساری باتیں پتہ چلی, چاہے وہ اسٹوڈنٹ فرینڈ ہو یا بزنس فرینڈ ہو. آئی ہوپ اٹ ول بینیفٹ آل آف یو. سو تھینک یو سو مچ سر. یو ویری ویلکم. تو ناظرین, آج کے خاص ملاقات پروگرام میں اتنا ہی. ہم نے جانا افتخار شریف صاحب کی لائف جرنی, ان کی بزنس جرنی کے بارے میں. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ خان, اور دیکھتے رہیے منصف TV.